اللہ ہم کو چھٹکارا دلائے گا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آئے دن ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے وطن عزیز میں ایسے ایسے واقعات ہوتے ہیں۔ افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑتا ہے کہ دلی میں جامعہ ملیہ یونیورسٹی کی ہماری ایک بچی کو، صفورہ زرگر کو، حاملہ ہے 4 مہینے کی، اس کو اریسٹ کر لیا گیا۔ ایک اور لڑکی کو اریسٹ کر لیا گیا، اور کیا سیکشن لگایا گیا؟ ان لافل ایکٹیویٹیز پریونشن ایکٹ کے سیکشن لگائے گئے۔ کیا جرم ہے ان کا؟ کیا جرم ہے کہ ایک حاملہ بچی کو جیل میں ڈال دیے؟ ہم پوچھنا چاہتے ہیں وزیر اعظم سے، ہوم منسٹر سے، کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ ایک حاملہ لڑکی کو گرفتار کرنا، اسٹوڈنٹس کو گرفتار کرنا، ان پر یو اے پی اے لگانا، اور یو اے پی اے کا کون سا سیکشن؟ سیکشن 13، 16، 17 اور 18 لگانا۔ یعنی اس کا پنشمنٹ کیا ہے سیکشن 16 اور 18 کا؟ کہ اس کا پنشمنٹ فار ٹیررسٹ ایکٹ ہے، یعنی سزا ہوگی ٹیررسٹ ایکٹ۔ یہ ٹیررزم کر رہے تھے لوگ۔ CAA کے خلاف، NPR، NRC کے خلاف آواز اٹھانا ہے ٹیررسٹ ایکشن ہے۔ عجیب بات ہے۔ اور پھر سیکشن 13 لگانا، ان لافل ایکٹیویٹی، احتجاج کرنا ان لافل ایکٹیویٹی کب سے ہو گیا؟ اور یو اے پی اے کا ایکٹ لگانا، اور یہ سیکشن 16 اور 18 کہاں سے آیا؟ میں ہمیشہ یو اے پی اے کے خلاف آواز اٹھاتا رہا ہوں۔ جب ہم یو پی اے کی تائید کر رہے تھے اس وقت بھی اس کی مخالفت میں ووٹ دیا تھا۔ اب 2019 میں جب اس میں ترمیم کی گئی، اب اس وقت بھی ہم نے اور امتیاز جلیل MP نے مخالفت کی۔ آپ اندازہ لگائیے کہ سیکشن 16 اور 18 کو پوٹا کے، اس میں پوٹا کا جو ایکٹ تھا اس میں ڈال دیا گیا۔ اور پھر آپ سوچئے کہ یہ یو اے پی اے کتنا ایک ظلم ہے، اتنا انکانسٹیٹیوشنل، اتنا گندہ قسم کا قانون ہے کہ اس کا سیکشن 43D دیکھیے، بیل پروویژن کا، یہ ایگزیکٹ ریپلیکا ہے سیکشن 49 سب سیکشن 7 پوٹا کا۔ اور کیا کہتا ہے کہ اس میں بیل مل ہی نہیں سکتی آپ، امپاسبل ہے، امپاسبل ہے۔ کیوں امپاسبل ہے؟ کیونکہ یہ کہتا ہے کہ جب تک کورٹ پبلک پروسیکیوٹر کو نہ سن لے، مجسٹریٹ بیل نہیں دے گا۔ اور پھر چارج شیٹ کو دیکھنے کے بعد تو جو ایکیوزڈ ہے، یعنی صفورہ زرگر کو، جو 3 مہینے کی حاملہ ہے یہ بچی، اس کو اپنا انوسنس دکھانا پڑے گا بیل کے لیے، یعنی پہلے دکھانا پڑے گا۔ یہ تو ٹرائل میں ہوتا ہے، مگر اس کو اور دوسری جو لڑکی کو پکڑا گیا ہے اور دیگر لوگوں کو، ان کو بیل کی ہیئرنگ میں اپنا انوسنس دکھانا پڑے گا، یعنی ٹرائل شروع ہونے سے پہلے بیل ملنے کے لیے۔ یعنی یہ پریزمپشن آف انوسنس ہے ہی نہیں اس میں، اسی لیے گندا قانون یہ یو اے پی اے میں ان بچوں کو ڈالا گیا۔ اب آپ دیکھیے کہ اس میں کیا لکھتی ہے FIR میں، دلی پولیس لکھتی ہے پری میڈیٹیٹڈ کانسپریسی۔ کون سی کانسپریسی؟ کہاں کی کانسپریسی ہے؟ اور پھر اسی لیے یہ ایک طریقے سے صرف مسلمانوں کے اوپر یو اے پی اے کا استعمال کرنا، یہ ہم وزیر اعظم سے اور ہوم منسٹر صاحب سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ یو اے پی اے کا صرف مسلمانوں پر، دلتوں پر، آدیواسیوں پر، جو جس کسی حکومت کے خلاف رہیں گے ان کے خلاف کب تک استعمال ہو؟ ہم وزیر اعظم سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ ان لوگوں پر یو اے پی اے استعمال نہیں ہوگا؟ چلیے یو اے پی اے چھوڑ کے ان کو گرفتار بھی نہیں کریں گے جنہوں نے کہا تھا کہ دیش کے غداروں کو گولی مارو، ان کو کچھ نہیں بولا جائے گا۔ اور 3 مہینے کی حاملہ بچی کو یو اے پی اے ٹیررسٹ ایکٹ لگا دیا گیا، جو بیان دیے کہ دیش کے غداروں کو گولی مارو، وہ آج آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور یہ اس لڑکی کو جو 3 مہینے کی حاملہ ہے، اس کی کیریکٹر اسیسینیشن کیا جا رہا ہے۔ آپ بتائیے، ظفر الاسلام صاحب جو دلی کے مائنورٹیز کمیشن کے چیئرمین ہیں، ان کے اوپر سیڈیشن کا کیس،
ارے آخر کے کہاں جائے گا یہ؟ انہوں نے جو ٹویٹ کیا تھا اس میں انہوں نے خود کہا کہ اس ملک کے موجودہ کووڈ کی وجہ سے میں اس کو واپس لیتا ہوں، مگر جو بنیادی بات انہوں نے کہی تھی اس پر کون سا سجیشن لگائیں گے آپ؟ کہاں سے لگائیں گے؟ آپ اندازہ لگائیے کہ کس طریقے سے قانون کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ جو لوگ دلی کے فسادات میں گھر کو جلائے، جن کی وجہ سے موت ہوئی، کچھ نہیں ہوگا ان لوگ آج آرام سے گھوم رہے ہیں کہ دلی کے، میں نے اس وقت ہی پارلیمنٹ میں جب دلی کے فسادات پر بحث ہوئی تھی، ہوم منسٹر کے بیان کے بعد میں نے پارلیمنٹ سے باہر نکل کر جس خدشے کا اظہار کیا تھا کہ انصاف نہیں ہوگا مسلمانوں کو دلی کے فسادات میں، یہ ایک جنوسائیڈ تھا، پروگرام تھا، اور وہ صحیح ثابت ہو رہا۔ آج صفورہ زرگر کے اوپر، وہ بچی کے اوپر اس طرح کا یو اے پی اے کے سیکشنز کو استعمال کرنا، اس سے کیا انصاف ہونے والا ہے؟ کیا سی ڈبل اے کا پروٹیسٹ میں حصہ لینا، این پی آر این آر سی کے حصہ لینا، کوئی کون سا یہ یو اے پی اے لگا دیں گے آپ ان کے اوپر؟ افسوسناک بات ہے، بڑی افسوسناک بات ہے۔ میں اس کی مذمت کرتا ہوں اور حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کو فوراً واپس لیا جائے۔ تیسری اہم بات کہ ہمارے وطن عزیز میں کووڈ وائرس کی وجہ سے لاک ڈاؤن چل رہا ہے، لاک ڈاؤن چل رہا ہے، مارچ میں شروع ہوا، اب لاک ڈاؤن چل رہا ہے۔ تلنگانہ میں 29 مئی تک لاک ڈاؤن رہنے والا ہے۔ میں شروع دن سے کہہ رہا ہوں، میں نے اس پر آرٹیکل بھی لکھا، قانون دانوں سے مشورہ کر کے، کہ یہ لاک ڈاؤن انکانسٹیٹیوشنل ہے۔ آپ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ ایکٹ، ایپیڈیمک ایکٹ کے تحت گورنمنٹ آف انڈیا پورے ملک میں لاک ڈاؤن نہیں ڈال سکتی، یہ فیڈرلزم کے خلاف ہے، یہ اسٹیٹ سبجیکٹ ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ اسٹیٹ گورنمنٹس خاموش کیوں ہیں۔ افسوس اس بات کا ہے کہ دلی چیف منسٹر، ان کے ہی ڈیلی مائنورٹیز کمیشن کے اوپر کیس بک ہوتا ہے، ایک لفظ نہیں بولتے دلی کے چیف منسٹر۔ آپ کیا خاموشی ہے آپ کی؟ یہ اتنی خاموشی، آپ نے ان کو نامزد کیا، آپ کی سرکار نے ان کو نامزد کیا ہے۔ 72 ایئر اولڈ ہے وہ آدمی، آپ بتائیے۔ اور پھر یہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے جتنے ہمارے مائیگرنٹ لیبررز ہیں، جو خاص طور سے بہار، بنگال، یو پی، جھارکھنڈ سے ہمارے دیش کے مختلف بڑے بڑے شہروں میں گئے، یہی غریب لوگ ہیں جنہوں نے ہمارے نئے بھارت کو بنانے میں اپنا رول ادا کر رہے ہیں۔ افسوس ہوتا ہے کہ سی ایم آئی کی رپورٹ یہ بتاتی ہے کہ لاک ڈاؤن کی ان پلانڈ، ان کانسٹیٹیوشنل لاک ڈاؤن کی وجہ سے 12 کروڑ نوکریاں چلی گئی، جس میں سے 4 کروڑ تو صرف یہ مائیگرنٹ لیبررز ہیں۔ ان کی کیفیت دیکھیے۔ اورنگ آباد میں پیدل نکلتے ہیں، پیدل مائیگرنٹ لیبررز، اور پیدل نکلتے ہیں کتنے لوگوں کی، 16 لوگوں کی موت ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ غریب کو معلوم کہ جو ٹرین کی پٹری کو دیکھ کر چلوں گا تو میں اپنے گاؤں کو، اپنے دیش کو پہنچ جاؤں گا۔ اس کو نیشنل ہائی وے سے مطلب نہیں ہے، وہ صرف ٹرین کی پٹری کو، ٹریک کو دیکھ کر سمجھتا ہے کہ مجھے اس طرف جانا ہے۔ تھک گئے تھے وہ لوگ، کسی نے کہا کہ وہ بے ہوش ہو کر گر گئے تھے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ ہم کیا جواب دیں گے، ہم اپنے ضمیر کو کیا جواب دیں گے۔ مجھے شرمندگی محسوس ہوتی ہے بحیثیت ایک ایم پی کے، تکلیف ہوتی ہے کہ میں کیا جواب دوں گا۔ میں جو دیکھ رہا ہوں، بھوک کو، فاقہ کشی کو، غربت کو، بے روزگاری کو، کبھی میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا ایسا۔ اور پھر اورنگ آباد کے اس ٹرین کے پٹریوں پر 16 لوگوں کی موت، ان غریبوں کی موت، اس میں کوئی اعلیٰ ذات کے لوگ نہیں تھے۔ اور پھر وہ تصاویر آتی ہیں کہ لاشیں بکھری پڑی ہوئی ہیں اور روٹیاں پڑی ہوئی ہیں ریلوے کے ٹریک کے اوپر۔ حکمران جو ہے، چاہے وہ بی جے پی ہو یا مہاراشٹر کی حکومت ہو، کیا جواب دیں گے آپ لوگ؟ کوئی اس ملک میں ان مرنے والوں کی کوئی قیمت ہے یا نہیں؟
ان کی جان کی کوئی قیمت ہی نہیں. صرف ایک بیان آ گیا وزیر اعظم کا اور ریلوے منسٹر کا کہ افسوس ہوا، مگر جن کے گھر پر یہ لاشیں گئی ہوں گی یا جن کو خبر ملی ہوگی کہ جس عورت کو معلوم ہوا ہوگا کہ میرا پتی مر گیا، جو بیٹا یتیم ہوا ہوگا، جس کی ماں کی کوکھ اجڑ گئی ہوگی، کیا جواب دیں گے ان کو؟ اور کیوں مرے وہ لوگ؟ حادثے میں نہیں مرے، بھوک کی وجہ سے، پریشانی کی وجہ سے، اس کووڈ وائرس کی ڈر کی وجہ سے. پیسے نہیں تھے، اپنی عزت کے لیے، اپنی سیلف ریسپیکٹ کے لیے اپنے گاؤں کو، اپنے دیش کو جا رہے تھے اور تھک کر بے ہوش ہو کر گر گئے. ٹرین آئی اور ٹرین ان کو مار کے چلے گئی. 800 کلومیٹر، 900 کلومیٹر، 1000 کلومیٹر لوگ پیدل جا رہے ہیں، سائیکل پر جا رہے ہیں. آپ اندازہ لگائیے، کوئی دنیا کی بہترین سے بہترین سائیکل ریس میں بھی کوئی اتنا لمبا سفر کوئی نہیں کرے گا، مگر اب جانا ہے ان کو. اتنے لوگ بھوکے ہیں، یہ سرکار کچھ نہیں کر رہی. ٹرین میں بھی جا رہی ہے تو ٹرین کا ٹکٹ پوچھ رہے ہیں. 1-2 ٹرین گئے، اب تک ٹرین بھی رکنے والی ہے. کرناٹکا میں کہا کہ نہیں مت بھیجو ان لوگوں کو، ان کو رہنے دو یہاں پر. ارے بھائی، یہ انسان ہے، اس دیش میں سمویدھان ہے، آئین ہے، کانسٹیٹیوشن ہے، رائٹ ٹو لائف کے خلاف ہے، پرسنل لبرٹی کے خلاف ہے. کیا کر رہی سرکار ان مزدوروں کے بارے میں، مائیگرنٹ لیبررز کے بارے میں؟ اتنی ٹرین چلائیں گے فلاں. ارے بھائی، لے کے کیوں نہیں جا رہے پھر آپ نے ہر اسٹیٹ گورنمنٹ کو آپ بولنا تھا کہ ہم یہ دے رہے ہیں آپ کو، یہ پبلک ڈسٹریبیوشن سسٹم سے ہم آپ کو چاول دے رہے ہیں، گیہوں دے رہے ہیں، بانٹی ان لوگوں کو. کچھ نہیں. ملینوں ٹن پڑا ہوا ہے اور اتنے بڑی تعداد میں یہ مزدور جو بہار، بنگال کے، آپ کے اتر پردیش کے آئے ہیں، ممبئی میں پھنسے ہوئے ہیں. اس کا کوئی حکومت کے پاس کوئی جواب ہی نہیں ہے، نہ ان کے پاس کچھ ہے. انڈسٹری کے لوگ بولتے ہیں کہ نہیں ان کو واپس مت بھیجو، کمپنی شروع ہوگی دوبارہ. یہ سلیوری ہے، اور یہ سلیوری ہمارے آئین کے آرٹیکل 23 کے خلاف ہے. کیا ہم کو ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں؟ مجھے نہیں لگتا کہ یہ لوگ پھر واپس آئیں گے. جس طریقے سے ہم نے ان سے سلوک کیا، کم سے کم تلنگانہ کی حد تک یہاں کی حکومت نے ان کو امداد دی، ان کی کچھ مدد کی، یہاں پر ان کو کچھ کام دیا، کھانا پہنچایا تھوڑا بہت حد تک. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آپ دیکھیے کہ یہ ان پلانڈ لاک ڈاؤن کی وجہ سے، کی وجہ سے اتنی تکالیف ہو رہی ہیں، اتنی مصائب اور مشکلات میں اضافہ ہو رہا ہے کہ ہم بیان بھی نہیں کر سکتے. بچے بھوکے ہیں، عورتیں پریشان ہیں. روز کوئی نہ کوئی میڈیا میں، جو آج بھی جو میڈیا میں ایسے لوگ زندہ ہیں ابھی جو حقیقت کو بیان کر رہے ہیں. میڈیا کے چینلوں پر 70% مودی کا اپروول ریٹ دکھاتے ہیں. میں ان لوگوں سے کہہ رہا ہوں جو یہ مائیگرنٹ لیبر چل کر جا رہے ہیں نا، بھوک سے مر کر جا رہے ہیں. ایک سیمنٹ کے مکسر ٹریلر میں بمبئی سے نکل کر اتر پردیش جا رہا تھا، مدھیہ پردیش میں روکے تو اس سیمنٹ کے مکسر میں سے 17 لوگ نکلتے ہیں. ان سے جا کر پوچھو، لگاؤ ان کے پاس جا کر کہ 70% اپروول ریٹ ہے مودی کا، بولو کیا بولیں گے؟ جو مر گئے وہ لوگ، ان سے جا کر پوچھو آپ. مگر آج بھی میڈیا کے لوگ زندہ ہیں جو سچ بتا رہے ہیں. میں ان کو سلام کرتا ہوں، جو غریبوں کی تکلیف کو بیان کر رہے ہیں، جو مزدوروں کی بربادی کی داستانوں تک آج بھی ہمارے گھروں تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اور اس کے اوپر سونے پہ سہاگا یہ ہے کہ پھر ان تمام مصائب اور مشکلات میں بھی مسلمانوں کے خلاف نفرت. چنئی میں کسی بیکری میں لکھ دیا گیا کہ نہیں یہاں پر مسلمان کام نہیں کرتے. اچھا، تو کیا کرنا چاہیے؟ کیوں اتنی نفرت آپ کر رہے ہیں؟ آپ اس طرح کے نوٹسز لگا کر، یہ آرٹیکل 17 کا وائلیشن ہے، انٹچبلٹی برخاست ہو چکی ہے، اور آپ وہ نوٹس لگا رہے ہیں بیکری میں. کیا یہ لوگ کیا انسان کہلانے کی ولایت ہے
کہ اس طرح سے حرکت کر کے یہ کیا جا رہا ہے. علی گڑھ میں ایک بچے کو اتنا مارا اور پیٹا گیا صرف مسلمان ہے بول کے. میرٹھ میں پولیس جا رہی ہے, ایک ترکاری کی منڈی ہے, اس کو الٹ دیے پولیس والے. کیوں بھائی؟ وہ غریب ہے, ترکاری بیچ رہا ہے, اس کو پل پلٹا دیے. آخر یہ نفرت کہاں جا کے رکے گی؟ ایک بات ذہن نشین کر لیجیے آپ کہ جو لوگ آج وطن عزیز میں یہ نفرت کر رہے ہیں, ظلم کر رہے ہیں, اتنا ظلم آپ کر سکتے کریے. ہم بھی دیکھنا چاہ رہے ہیں اور دنیا دیکھ رہی ہے آپ کی حیوانیت کو. دنیا دیکھ رہی ہے کہ آپ کے ظلم کو دنیا دیکھ رہے, ہم بھی دیکھ رہے ہیں. مگر یاد رکھیے تاریخ کبھی آپ کو معاف نہیں کرے گی. آپ مائیگرنٹ لیبررز کو, جو 16 لوگ مر گئے, ان کی زبانوں کو تو آپ خاموش کر دیے. آپ مار مار کر مسلمانوں پر ظلم کر کے ان کو خاموش تو کر سکتے ہیں, مگر یاد رکھیے تاریخ کبھی معاف نہیں کرے گی آپ کو. تاریخ کبھی معاف نہیں کرے گی. ہم اس کو یاد رکھیں گے. ہم انسان ہیں, ہمارے سینوں میں دھڑکتا ہوا دل ہے, ہم اس کو یاد رکھیں گے. ہم اپنی نسلوں کو بتائیں گے کہ کیسا اس وقت ظلم ہوا تھا, کیسی نفرت پیدا کی گئی تھی, کیسا ایک بیماری کو ایک مذہب سے جوڑ دیا گیا. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, یہ ہمارے ملک کے لیے ٹھیک نہیں ہے, ہرگز ٹھیک نہیں. ملک کو مضبوط کرنا ہے. ملک مضبوط نہیں ہو سکتا اس نفرت سے. ملک مضبوط نہیں ہو سکتا جب ہم غریبوں سے اس طرح کا برتاؤ کریں گے. کون سی محبت کے مظاہرے ہم کر رہے ہیں کہ جب بھارت کی ہائی ویز کے اوپر دلی سے, ممبئی سے, حیدرآباد سے, بنگلورو سے, چنئی سے لوگ جا رہے ہیں اپنے وطن کی طرف. کیا جواب دیں گے ہم ان لوگوں کو؟ اور ان کا قصور کیا؟ اس میں صرف غریب ہیں. اپنے گھر کو, اپنے بچوں کو کھلانے کے لیے, اپنے گھر میں ایک چراغ جلانے کے لیے, چولہا جلانے کے لیے ہزار کلومیٹر دور اپنے گھروں سے پھنسے پڑے ہوئے. گجرات سے فون آتا ہے, سورت سے آتا ہے کہ ہم کو جانا ہے, ہمارا انتظام کرو. ہم جانا چاہتے ہیں, بہار کو جانا چاہتے ہیں, سیمانچل کو جانا چاہتے ہیں, کشن گنج کو جانا چاہتے ہیں, ارریہ کو جانا چاہتے ہیں. میرے بھائی, میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, میں امید کرتا ہوں کہ ہماری حکومت حرکت کرے گی. دیکھ لیا نا آپ نے, جو لوگ ہمارا مذاق اڑا رہے تھے جب ہم نے کہا کہ دیے جلاؤ, تھالی بجاؤ, یہ سب اس سے کچھ ہونے والا نہیں ہے. آج دیکھ لیا آپ نے ان لوگوں کے, غریبوں کو 4 کروڑ مائیگرنٹ لیبرز کی نوکری چلے گئی ان پلانڈ لاک ڈاؤن کی وجہ سے. آپ خود سوچئے کہ تلنگانہ میں 11,000 کروڑ ریونیو آتا تھا اسٹیٹ کو, آج 1200 دن کو, آج 1200 نہیں آ رہا ہے. 3,000 کروڑ کی صرف تنخواہیں دینا ہے تلنگانہ سرکار کو. بڑی بڑی باتیں کرتے تھے بی جے پی کے لوگ, 15% جی ڈی پی, اب -15% ہو گیا. 1 لاکھ کروڑ کا آپ نے ٹارگٹ لگایا تھا اپریل میں ٹیکسز کا, کتنے ہیں آپ کے پاس؟ 25,000 کروڑ بھی نہیں ہے. اس سرکار کے پاس کیا پالیسی ہے؟ آج آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹرین کو چلا دیں گے, آج آپ کہہ رہے ہیں کہ اکانومی کو ریوائیو کریں گے. عجیب بات ہے کہ شراب کی دکانیں کھول دی آپ نے, جب سوشل ڈسٹینسنگ کا خیال نہیں آیا کسی کو. 9 بجے شراب کی دکان کھلنا اور 6 بجے لوگ کھڑے ہوئے ہیں, وہاں سوشل ڈسٹینسنگ نہیں ہے. ہزاروں کی تعداد میں لوگ ایک دوسرے سے چپکے ہوئے ہیں, کیا شراب خریدنا ہے؟ واہ, یہ گاندھی کا ملک ہے نا, یہ نانک کا ملک ہے, یہ امبیڈکر کا ملک ہے, اور لاک ڈاؤن میں شراب کی دکان اور کوئی سوشل ڈسٹینسنگ نہیں ہے. کیوں نہیں ریونیو آتا؟ میں وزیر اعظم سے کہنا چاہ رہا ہوں, وزیر اعظم, شراب کی دکان کھولنے سے اگر آمدنی ہو سکتی ہے تو آپ نوٹ چھاپیے نا. ریزرو بینک کے پاس ریزرو ہے, فورن ریزرو ہے, نوٹ چھاپیے, آپ اسٹیٹس کی مدد کریے. میں وزیر اعظم سے پوچھنا چاہتا ہوں, کیوں نہیں آپ تلنگانہ کے چیف منسٹر کی ان تجاویز کو کیوں نہیں قبول کر رہے؟ آپ FRBM ایکٹ کی لیمٹس کو 3% سے 5% کیوں نہیں بڑھا رہے؟ آپ ویز اینڈ مینز ایڈوانس 100% کیوں نہیں کر رہے؟ آپ
PM کیئرز کو آپ نے CSR میں لا لیا, CM ریلیف فنڈ کو بھی لائیے. وزیر اعظم صرف سنتے ہیں, 4-5 گھنٹے ویڈیو کانفرنس ہو رہی ہے اور کہہ دیا کہ اکنامی ریوائیو کریں. کیسے اکنامی ریوائیو ہوگی؟ کہاں سے اکنامی ریوائیو ہوگی؟ سینٹرل گورنمنٹ کا کیا رول ہوگا اس اسٹیٹس کو ہیلپ کرنے کے لیے؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں اب تو کووڈ سے ساتھ رہنا ہے. پھر اتنے دن ہم نے جو لاک ڈاؤن کیا, کیا حاصل کیا بتائیے؟ کیا سرکار نے کیا؟ کوئی جواب نہیں ہے ان کا اس کے پاس. میں تو پیغام دے رہا ہوں ان لیبررز کو, ان غریبوں کو, ابھی بھی آپ کے پاس وقت ہے, اٹھیے. آپ کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے مسلمانوں کی نفرت کا, نکالیے. جو سرکار آپ کی آنکھوں پر یہ پردہ ڈال کر اصل مسائل پر آپ کی توجہ نہیں لا رہی. یہ کون ہے مائیگرنٹ لیبر؟ کتنے بتائیے اعلیٰ ذات کے, اس میں کتنے اعلیٰ ذات کے؟ پورے غریب ہیں, پورے کے پورے غریب ہیں. مرنے والے غریب, ہزاروں کلومیٹر چلنے والا غریب, بچوں کو اپنی ماؤں کو گود میں اٹھا کر سائیکل پر بٹھا کر چلے جا رہے ہیں, چلے جا رہے ہیں, چلے جا رہے ہیں. یہ نظارے ہم تمام کو ہاؤنٹ کریں گے. یہ ہم تمام کو, جس کے دل میں سینہ ہے, جس میں اگر رتی برابر انسانیت برقرار ہے, تو اس کو اور ہم کو نیند رات میں سونے نہیں دے گی. یہ نظارے, یہ تکلیف کے مظاہرے ہو رہے ہیں. میں آپ تمام سے پھر سے اپیل کر رہا ہوں کہ یہ کووڈ-19 یہ وائرس کے خلاف آپ کو سوشل ڈسٹینسنگ کو برقرار رکھنا ہے, ماسک پہننا ہے آپ کو. آپ جب کبھی باہر نکلیں گے ماسک پہننا ہے آپ کو. جس کے پاس اگر سمٹمز ہیں, بخار ہے, سانس لینے میں تکلیف ہو رہی ہے, کھانسی ہو رہی ہے, یا آپ کو ریش آ رہا ہے یا کھجلی ہو رہی ہے, فوراً گورنمنٹ کے اسپتال کو جائیے, فوراً جائیے. اس میں کوئی بری بات نہیں ہے, کوئی اس میں مایوب بات نہیں ہے. یہ بیماری ہے, اور میں آپ سے بھی اپیل کر رہا ہوں کہ اس وائرس سے مقابلہ کرنا ہے. وائرس سے نفرت کریے, مریض سے مت کریے. ارے اس کو کووڈ ہو گیا, ارے تو انسان ہے بھائی, کسی کو بھی ہو سکتا ہے. برطانیہ کے وزیر اعظم کو ہوا, بڑے بڑے لوگوں کو ہوا. آپ کو اور ہم کو مل کر ایک بھارت کے سٹیزن کے ناطے اس وائرس کا مقابلہ کرنا. اور جب ہوگا جب آپ اور ہم, اور پہلے میں اپنے دلوں سے ان تمام نفرتوں کو نکالوں. اگر دل میں نفرت ہے تو میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ سوشل ڈسٹینسنگ کو برقرار رکھیے. میں آج کے اس جلسے, یوم القرآن کے اس جلسے سے خاص طور سے درمندانہ اپیل کر رہا ہوں ہمارے مالیگاؤں کی غیور عوام کو. میں مالیگاؤں کی ماؤں کو, بزرگوں کو سلام کر رہا ہوں. مالیگاؤں کے نوجوانوں سے درمندانہ اپیل کر رہا ہوں. وہاں کے علماؤں سے بھیک مانگ رہا ہوں کہ سوشل ڈسٹینسنگ کو مالیگاؤں میں برقرار رکھیے. مالیگاؤں میں بہت تیزی کے ساتھ یہ کووڈ وائرس پھیل رہا ہے. میں مہاراشٹرا کے چیف منسٹر سے, ان کے تمام ذمہ داروں سے, ان سے بھی اپیل کر رہا ہوں کہ مالیگاؤں کی طرف توجہ لیجیے. مگر مالیگاؤں کی عوام کی ذمہ داری ہے کہ آپ ڈسپلن کو, سوشل ڈسٹینسنگ کو برقرار رکھیے. آپ اپنے گھروں میں سلنڈر, آکسیجن کا سلنڈر لا کر علاج نہیں کر سکتے. آپ یہ نہیں کر سکتے. آپ اس سے یہ وائرس اور پھیلے گا. خدا کے لیے میری بات کو سمجھیے. ہم کو اپنی جانوں کو بچانے کا ہے. پوری کوشش کرنا ہے کہ کوئی ہمارا بیٹا, ہمارے والد, ہماری والدہ, ہماری بیوی, ہمارے بچے, کوئی نہ مرے اس وائرس کے ذریعے. اور وہ کب ہوگا, ہم ان کی موت کو کب روکیں گے؟ جب ہم سوشل ڈسٹینسنگ کو برقرار رکھیں گے. اگر مہاراشٹرا کی حکومت مالیگاؤں میں کوارنٹائن کرتی ہے آپ کو, اس کوارنٹائن کو قبول کریے, کیونکہ وہ کوئی جیل نہیں ہے. آپ کو 10 دن 8 دن رکھیں گے وہاں پر. یقیناً گھر کی سہولتیں نہیں ہیں, مگر آپ کو الگ رکھنا ضروری ہے تاکہ آپ کی جان کو بچایا جا سکے. میں اس جلسے سے اپنے مالیگاؤں کی عوام سے اپیل کر رہا ہوں. میں بھی مالیگاؤں میں کئی مرتبہ آیا, اور انشاءاللہ اللہ نے حیات رکھی تو دوبارہ تمہارے درمیان میں آؤں گا, اور انشاءاللہ تعالی دوبارہ وہ ماحول بحال ہوگا مالیگاؤں کا. وہ
کھانے کی گلیاں دوبارہ بحال ہوں گی انشاءاللہ تعالی. میں تمہارے گھر پر آ کر میں اپنی ماؤں سے تمہارے پاس کا جو رواج ہے تمہارے ہاتھ سے انشاءاللہ گلاس کا دودھ پیوں گا. مگر اس ماحول کو بحال کرنے کے لیے آج میری آپ سے اپیل ہے کہ آپ سوشل ڈسٹینسنگ کو برقرار رکھیے, ڈسپلن کو رکھیے, غیر ضروری اپنے گھر سے مت نکلیے. یقیناً تکلیف ہے, غریب ہیں آپ, یقیناً آپ کے بہت سے مسائل ہیں جو میں جانتا بھی نہیں ہوں, اور ہو سکتا ہے کہ میری الفاظ آپ کو لگ رہے ہوں کہ مذاق کر رہا ہے ہماری غربت کا. میں آپ کی تکلیف کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں. میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ مالیگاؤں میں ڈسپلن کو برقرار رکھیے. وہاں کی حکومت, وہاں کی سرکار, مفتی صاحب جو کوشش کر رہے ہیں, عبد المالک کوشش کر رہے ہیں, ہمارا ڈاکٹر کوشش کر رہا ہے, خالد, تمام جماعت کے ذمہ داروں سے میری اپیل ہے کہ پورا تعاون کریے. جان بچانا ہے آپ کی, اور اس وقت ہوگا جب آپ سوشل ڈسٹینسنگ کے ساتھ. میں نے چیف منسٹر کے آفس کو میں نے کہا کہ وہ جیون ہاسپٹل میں کچھ ہو ہی نہیں رہا, پرائیویٹ اسپتال, پرائیویٹ ہاسپٹلز کو آپ لوگ صحیح کریے. وہ تجویز بھی میں نے مہاراشٹر کی سرکار کو دیا ہوں, بلکہ میں نے مہاراشٹر کے وزیر اعلیٰ تک آپ کی بات کو پہنچایا ہوں. میں آپ کی بات کو پہنچایا ہوں. میری بات حکومت کے ایک ایم پی سنجے راؤت نے مجھ سے بات کی تھی. میں نے کہا کہ آپ مالیگاؤں میں یہ چیزیں کرنا ہے. انہوں نے مجھ سے کہا کہ اویسی صاحب کچھ کریے. میں نے فوراً مفتی صاحب سے بات کرائی. میں دعا کرتا ہوں کہ مالیگاؤں میں جو لوگ بیمار ہیں, اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں آپ تمام کو شفا دے دیں. اللہ آپ تمام کی, ہم تمام کی جانوں کو بچائے. مگر آپ کے تعاون کی ضرورت ہے, آپ کے تعاون کی ضرورت ہے. ہم بھی فکر مند ہیں, ہم بھی دعا کر رہے ہیں, ہم بھی کوشش کر رہے ہیں. میری آپ تمام سے اپیل ہے کہ جہاں کہیں بھی آپ ہیں سوشل ڈسٹینسنگ کو برقرار رکھیے. غیر ضروری اپنے گھر سے مت نکلیے. اگر حکومت سہولتیں دیتی ہیں اس کا بھی جب استعمال دیکھ کر کریے. اور خاص طور سے جو بزرگ حضرات ہیں, جو 65 سال کے اوپر ہیں, جو ڈائبٹک کے مریض ہیں, جن کو ہارٹ کی بیماری ہے, جن کو کڈنی کی بیماری ہے, ان کے لنگز کمزور ہیں, ان سے میری اپیل ہے کہ آپ مت نکلیے خدا کے لیے. نوجوانوں سے گزارش ہے, چاہے بچہ اور بچوں, آپ نکلو, اپنے گھر کے ضروریات کو پورا کریے. اور میں آپ سے اپیل بھی کر رہا ہوں کہ اگر آپ کو جانا ہے, ہم تلنگانہ میں الحمدللہ, میں سلام کرتا ہوں جماعت کے ہمارے ذمہ داروں کو جو پوری کوشش کر رہے ہیں, چھوٹی موٹی کوشش کر رہے ہیں. یقیناً بہت بڑا ہے, بہت بڑی, بہت بڑا, بہت تکلیف ہے. ہم اپنی طرف سے کوشش کر رہے ہیں. الحمدللہ جو لوگ تلنگانہ کے دوسری ریاستوں میں پھنسے ہیں, میں خود تلنگانہ کی حکومت سے کوشش کر کے ان کے پرمیشن کی ہم کوشش کر رہے ہیں. انشاءاللہ تعالی اللہ سے پوری امید ہے کہ وہ تمام کے تمام لوگ واپس آئیں گے. اور ہم بھی پوری کوشش کر رہے ہیں کہ اختلاف ہے بی جے پی کی حکومت سے, رہے گا انشاءاللہ تعالی جب تک میں زندہ ہوں. مگر جہاں پر حکومت سے لڑ کر یہ مسائل حل کرانے کا ہے, جہاں پر ہم تعاون دے سکتے ہیں کسی کی جان بچانے کے لیے, یقیناً اپنا تعاون دیں گے. اس وائرس کو ختم کرنا ہے تو اللہ ہی ختم کرے گا انشاءاللہ تعالی. ہم تو اللہ سے گڑ گڑا کر دعا بھی کر رہے ہیں کہ پروردگار اس ماہ مبارک میں اس وائرس کو ختم کر دیجیے. اور ہم حکومت سے تعاون بھی کر رہے ہیں, اور ہمارے کو امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی اللہ سبحانہ و تعالی اس وائرس کو ختم کر دے گا. یہ اللہ کا جلال اپنے جمال میں تبدیل ہوگا. اور ہم امید کرتے ہیں کہ کل بھینسا میں جو واقعہ ہوا, تلنگانہ کی حکومت اس کا سخت نوٹ لے گی. آخر یہ ہوتے کون ہیں یہ لوگ؟ 4 لوگ مسجد میں نماز تراویح کی پڑھ رہے ہیں, گھر مسجد میں گھس کر گالی گلوچ. کون ہے وہ شخص؟ پھر اس کا والد آ کر معافی چاہتا ہے مسلمانوں سے, پھر دوبارہ پھر آتا ہے وہ لڑکا, اور اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ الماس خان پر چاقو تلوار سے حملہ کر دیا گیا. میں حکومت سے مطالبہ کرتا ہوں کہ جب آپ کے پاس فیس ریکگنیشن ٹیکنالوجی ہے تو بھینسا میں رکھیے نا, اس کو لگائیے. پورے CCTV کیمراز کیوں نہیں لگاتے وہاں پر؟ اگر آپ کے پاس ٹیکنالوجی ہے کہ اگر کوئی ماسک نہیں پہن رہا ہے تو آپ اس کو چالان کر رہے ہیں, تو بھینسا میں کیوں نہیں کیا جا رہا ہے؟ بھینسا میں چاہے کوئی بھی غلطی کرا ہو, چاہے وہ کسی مذہب کا ہو, مسلمان ہو, ہندو ہو, مجلس کا ہو یا BJP کا ہو یا ہندو واہنی کا ہو, کوئی بھی ہو,
میں تلنگانہ کے چیف منسٹر سے اس بات کا مطالبہ کرتا ہوں کہ سخت ایکشن لو آپ. یہ ایک پیسفل سٹیٹ ہے. کیا بات ہے کہ ہر مہینہ گڑبڑ ہوگی کیا وہاں پر؟ یہ دوسری گڑبڑ ہوئی ہے. کیوں ہونے دے رہے اس کو؟ اگر سختی سے آپ کچھ لیں گے اینٹی سوشل ایلیمنٹس کو، ان کو مثال بنائیں گے تو کوئی گڑبڑ نہیں ہوگی. اس لیے حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ جو واقعہ بھینسے میں ہوا وہاں پر ہمارے چیئرمین جاوید احمد پورا تعاون کیے. رات بھر جاوید مجھ سے رابطے میں رہے. میں رات بھر کل سحری تک جاوید سے گفتگو کرتے رہا. جاوید نے مجھ سے کہا کہ کیا کرنے والا؟ پہلا کام یہ کرو کہ امن کو برقرار رکھو. بہت سے لوگ جاوید خود پریشان تھے. جاوید خود پریشان تھے. آج وہ زندگی اور موت کی لڑائی لڑ رہا ہے بچہ نظام آباد میں. ہم اللہ سے دعا کرتے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس زخمی کو شفا دے، اس کو حیات دے دے. اور حکومت سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ختم کرو آپ ان چیزوں کو، نوٹ کرو آپ. اس تلنگانہ میں اس وائرس کو بڑھنے مت دیجیے آپ. کووڈ وائرس ختم ہو جائے گا، اس کی دوا نکل جائے گی. اگر یہ وائرس تلنگانہ میں بڑھے گا تو پھر سب کو نقصان کرے گا یہ. اسی لیے حکومت کو چاہیے، پولیس کے اعلیٰ عہدیداروں کو چاہیے کہ اس کا سخت نوٹس لیں. اور میں آپ تمام سے اپیل کر رہا ہوں، پورے دیکھنے والوں سے، کہ اس وائرس کا مقابلہ کرنا ہے. اللہ کے سامنے سر بسجود ہو کر اللہ سے بھیک مانگنا ہے. اور پھر ہم کو سوشل ڈسٹینسنگ کو، تمام احتیاطی تدابیر کو استعمال کرنا ہے. اس وائرس سے نفرت کریے. اس وائرس کا کسی کو پیشنٹ ہوا تو اس سے نفرت مت کریے، بلکہ ان پر رحم کریے، ان کے حوصلوں کو بلند کریے. میں کئی پیشنٹس مجھ سے بات کرتے ہیں، میں ان کو ہمت دلاتا ہوں. لوگ مجھے کہتے ہیں گاندھی اسپتال میں ایک صاحب ہیں نظام آباد کے، بولے کہ صاحب 39 ڈیز سے میں ہوں. میں وہاں ڈاکٹر سے بات کیا تو بولے اویسی صاحب ان کے ساتھ 8 ٹیسٹ آئے. 8 ٹیسٹ میں 6 نیگیٹو ہیں، 6 پازیٹیو ہیں اور 2 نیگیٹو ہیں. اس لیے صبر کریے. کسی کو شوق نہیں اسپتال میں رکھنے کا. مقصد ایک ہی ہے کہ آپ کی جان کو بچایا جائے. تو میں آپ کے ذریعے سے مالیگاؤں کی عوام سے اپیل کر رہا ہوں، اورنگ آباد کی عوام سے اپیل کر رہا ہوں کہ آپ تعاون کریے، صبر سے کام لیجئے. جو آپ کو ہدایتیں دی جا رہی ہیں اس پر عمل کریے، اس پر عمل کریے. آپ کی جان کو بچانا ہے. چھپنے سے کچھ نہیں ہوگا. اگر آپ چھپیں گے مرض بڑھے گا، اور مرض جب بڑھے گا تو ہو سکتا ہے کسی اور کو لگ جائے گا. تو اس لیے آگے آئیے، آپ اپنے ذمہ داروں کو بتائیے اور اسپتال میں شریک ہوئیے. انشاءاللہ تعالیٰ اس سے آپ کی جان بچے گی، آپ کے افراد خاندان کی جان بچے گی، اور اس شہر، اس محلے میں ہم ایک نارملسی کو لا سکتے ہیں. یہ لاک ڈاؤن اب وزیر اعظم بول رہے ہیں، نہیں معلوم کیا کس راہ پر لے کر جا رہے ہیں ملک کو وزیر اعظم، مجھے نہیں معلوم. میں وزیر اعظم سے جاننا چاہ رہا ہوں کہ بھارت کے وزیر اعظم نیپال جیسا ملک اب الیکٹرک فینس ڈالنے کی بات کر رہا ہے، جس سے ہمارے ان کے رشتے کیسے، ہماری کرنسی استعمال یوز ہوتی ہے، ایکسپٹ ہوتی. آج وہ نیپال کہہ رہا ہے کہ نہیں ہم بارڈر ایشو پر بحث کر رہا ہے ہم سے. کیا فارن پالیسی ہے؟ سکم میں چین، ہمارے چین سے سپاہیوں سے مد بھیڑ. کیا ہو رہا ہے؟ آپ نے کہا تھا وزیر اعظم، پارلیمنٹ میں آپ کے منسٹر نے کہا تھا کہ اگست 2 کو کہا تھا کہ اب کوئی ٹیررسٹ ایکشن، کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہوگی کشمیر میں. ایک کرنل کی شہادت ہو گئی، ایک میجر کی موت ہو گئی، سپاہیوں کی موت ہو رہی ہے. کون جواب دے گا اس کا؟ آپ نے کہا 370 غائب، مگر وہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ بہرحال عزیزان ملت، انشاءاللہ تعالی یہ چند چیزیں تھیں جو میں چاہتا تھا کہ آپ کے ذریعے آپ تک اپنی بات کو پہنچاؤں. آپ کی ہماری ملاقات انشاءاللہ دوبارہ 20 رمضان کے دن دوبارہ ہوگی، اور اس میں ہم کوشش کریں گے کہ امیر المومنین شیر خدا حضرت علی کرم اللہ وجہ کے بارے میں یہ گناہگار کچھ سامنے رکھ سکیں. شیر خدا کے بارے میں، خاتون جنت کے بارے میں، امت کی ماؤں کے بارے میں، امام حسن کے بارے میں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس رمضان کے ہمارے اب تک جو روزے اللہ اس کو قبول کرے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم کو توفیق دے کہ ہم پورے رمضان کے روزے رکھ سکیں.
اللہ ہم کو توفیق دے کہ ہم اس ماہ مبارک میں تراویح کی نماز ادا کریں اپنے گھر میں. اللہ سبحانہ تعالی ہم کو توفیق دے کہ ہم قرآن کو پڑھیں اور عمل کرنے کی ہم کو اللہ توفیق دے. اللہ ہم کو توفیق دے کہ اس ماہ مبارک میں ہم شب بیداری کریں, تہجد کی نماز پڑھ سکیں. اللہ ہم کو توفیق دے. ان دولت مندوں کو اللہ توفیق دے کہ جو آج جو غریب بھوکے ہیں, جو پیاسے ہیں, جن کے پاس کھانا نہیں ہے, اللہ ہم کو توفیق دے کہ ہم ان غریبوں تک کھانا پہنچا سکیں, ان کی پیٹ کی آگ کو بجھا سکیں, تاکہ اگر ہم آج ان غریبوں کی مدد کریں گے تو اللہ سبحانہ و تعالی ہماری دین اور دنیا میں ہم کو کامیابی دے گا. اللہ ہم تمام کو توفیق دے کہ ہم غریبوں کی مدد کر سکیں, جو آج اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے اتنی بھوک ہے, اتنی فاقہ کشی ہے کہ میں اس کا بیان بھی نہیں کر سکتا. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ آپ رزاق, ہم کیا کر سکتے ہیں پروردگار, آپ رزاق ہیں اللہ. آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں ان غریبوں کو کھانا پہنچا دیجئے اللہ. اللہ ہم کو بھی توفیق دیجئے کہ ہم اور کریں, اور جو لوگ کر رہے ہیں اللہ ان کی اس کو قبول کریے, ان کی اس امداد کو, ان کے اس صدقات کو اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول فریے. اللہ آپ اور توفیق دیجئے دنیا کے دولت مندوں کو کہ وہ غریبوں کو کھانا کھلا سکیں, ان کی مدد کر سکیں. اللہ اس حالات کو تبدیل کر دیجئے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ اس حالات کو تبدیل کر دیجئے. اللہ ساری دنیا سے اس وبا کو, اس وائرس کو اٹھا لے. اللہ وطن عزیز میں امن کو بحال کر دیجئے. اللہ اس بھارت کی سرزمین پر تجھے واسطہ ہے اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا, اللہ یہاں پر اس وائرس کا خاتمہ کر دیجئے. اللہ یہاں پر امن کی فضاؤں کو اور مضبوط کر دیجئے. اللہ نفرتوں کے اس طوفان کا خاتمہ کر دیجئے. اللہ نفرتوں کے طوفان کا خاتمہ کر دیجئے. پروردگار جس طرح آپ نے شیاطین کو زنجیروں میں جکڑ دیا, اللہ ابو جہل, ابو لہب, وقت کے نمرود اور فرعونوں کو بھی اللہ ان کو کمزور کر دیجئے, ان کو ختم کر دیجئے. پروردگار یہاں پر امن کو قائم کر دیجئے. اللہ ہمارے ملک میں اس وائرس کا خاتمہ کر دیجئے. یا اللہ رمضان کا مہینہ ہے پروردگار, اللہ غریب پریشان ہے, غریب بھوکے ہیں. یا اللہ ہر گھر پریشان ہے پروردگار, اپن رحم کر دیجئے. اللہ آپ رحمان اور رحیم ہیں, آپ رحم کر دیجئے. اللہ ہم تمام کی دعاؤں کو قبول کرے. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین.